ہم نے 11 لوگوں سے رابطہ کیا ہے, ان سے ہم نے یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ آپ نے کوئی صدقہ زکوٰۃ کوئی بکرا کوئی چیز دی ہے. انہوں نے کہا کہ 1 روپیہ نہ مانگا گیا اور نہ ہم نے دیا ہے. آج بھی جب بادشاہ سرکار لائیو اسپیچ کر رہے تھے تو وہ یہی کہہ رہے تھے اگر کسی نے میری ذات کو اگر میں نے کسی سے 1 روپیہ لیا ہے میں اسے 1000 نہیں میں اسے لاکھ دے دوں گا. لیکن دیکھیں کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ جس طرح سے انہوں نے کہا 21,000 یار خدا کا شرم خدا کا خوف کرو یار کیا کہہ رہے ہیں سر. یہ دیکھیں آپ, یہ بندہ یہاں سے جب گیا ہے نا تو یہاں پہ یہ بندہ تسلیم کر کے گیا ہمارے سامنے, ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس موجود ہیں. پانی پی کے گیا ہے, بالکل کہہ رہا تھا کہ جناب مجھے اور لوگوں نے کچھ بتایا ہوا تھا, یہاں آ کے سراسر مختلف ہے. آن کیمرہ ہے, باہر جا کے کہہ رہا ہے ہمارے موبائل چھین لیے, ہمارے کیمرے چھین لیے. آپ یہ دیکھیں یار, لوگ بھی حیران کر دیتے ہیں بات کرنے والے کہ اگر آپ کا موبائل چھینا گیا تھا بھائی, آپ کا فیس بک اکاؤنٹ کہاں سے چل گیا؟ 10 منٹ بعد جا کے آپ نے اپنی ویڈیو چلا دی ہے. ایک چیز اور بتا دوں جی, انہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے روات کی طرف کھڑے ہو کے یہ دیا ہے کہ جی ہمارے موبائل چھین لیے, ہمارے کیمرے چھین لیے, ہمارے اوپر تشدد کیا گیا. ابھی تھوڑی دیر کے بعد اگر یہ ڈیلیٹ نہ کریں تو ذرا اپنی ادا پہ یہ غور کر لیں. انہوں نے لکھا کہ الحمدللہ ٹیم خیر و عافیت پہنچ چکی ہے. مجھے صرف ایک چیز بتا دیا جائے کہ یار تو زندہ باد کہ آپ کچھ منٹ پہلے الزام لگا رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ہم بخیر و عافیت پہنچ گئے. آپ مجھے بتائیں کیسی تربیت ہے کہ اتنا کچھ برداشت کرنے کے بعد جب مرید جو عقیدت مند جو محبت والے لوگ ہیں جو یہاں سے جن کو شفا ملی ہے, جب آپ ان کے پیر کے حوالے سے اس طرح کی غلاظت مطلب کہہ رہے ہوں گے تو مجھے بتائیں اس کے باوجود بادشاہ سرکار کے اوپر ٹھیک ہے چند بچے دیکھیں محبت کا ایک رشتہ ہوتا ہے اور جب جس قسم کی آپ نے زبان استعمال کی ہے تو آپ کو یقیناً اس چیز کا اندازہ تھا کیونکہ ہم اس قسم کی گفتگو کرنے کے بعد آئے تھے. میری بات اللہ کا شکر ہے ناکام ہو گیا, آپ کے سامنے ہوا سارا. بادشاہ سرکار نے ہر خادم کو روکا اور ہر خادم رکا, لیکن جب آپ ہی خود اس قسم کی کرنا چاہ رہے ہیں, مجھے تو پتہ ہے نا کہ ہم کس طرح سے کرتے ہیں کہ یار نا کسی طرح سے معاملہ الجھے, لڑائی ہو اور وہ سسٹم جو ہے وہ بگڑ جائے. جو ٹارگٹ سے آپ سمجھتے ہیں وہ اپنے ٹارگٹ میں اچیو نہیں کر سکے. ہاں 100 جیسے بالکل ٹوٹل یہاں پر وہ ناکام ہو کے گیا ہے, اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے. بادشاہ سرکار کل بھی سچ تھا, آج بھی سچ ہے, وہ کل بھی باطل تھا, اقرار آج بھی باطل ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کہاں سے ہیں؟ چودھری احتشام الحق, میرا تعلق گجرات سے ہے. گجرات سے ہیں؟ جی جی جی. آپ خود پیشنٹ تھے کہ کوئی پیشنٹ تھا؟ جی ماشاءاللہ یہاں پہ ہمارے گھر کے بلکہ خاندان کے کئی افراد مجھ سے پہلے جو کہ یہاں پہ آتے تھے, ہمارے لاہور سے ایک کزن سے ہمارے ڈاکٹر رمضان صاحب, وہ خود 4 سال پہلے یہاں پہ آئے تو ان کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہوا تھا, ان کو کہا تھا کہ ڈیلائسس کے لیے ان کو بھیجنا پڑے گا, لیکن وہ یہاں پہ آئے, ان کو میں لے کے آیا, پہلی دفعہ ان کی ملاقات کرائی, ان کے بیٹے عمران بھٹی بھی ان کے ساتھ تھے. تو ماشاءاللہ 4 سال انہوں نے بڑا اچھا آگے ان کو اللہ نے شفا دی. کوئی پیسے شیسے کی ڈیمانڈ تو نہیں, یہ لوگوں نے ایسے ادھر گلے رکھے گئے, نہ یہ کوئی پیسے دیتے ہیں کسی کو, نہ یہاں پہ کوئی اس طرح کا کوئی ہے تویزوں والا کچھ. جی بالکل. ایک اور یہاں پر مریض ہیں, ان سے ہم بات کریں گے, ان کے پاس رپورٹس بھی ہیں, ان کے پاس ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. یہ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام روبینہ بی بی. روبینہ بی بی کہاں سے آئی ہیں آپ؟ کھوڑ شہر سے. کھوڑ شہر سے؟ جی ہاں. اچھا یہ بتائیں یہ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ میں نے پورے 7 دام کرائے ہیں, 7 دام کرا کے پھر میں نے یہ CD بھی بنوائی ہے, یہ میرا پروف ہے. انہوں نے بولا آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. 7ویں مہینے میں ٹیسٹ کرایا, آج دوسرا مہینہ. جو ٹیسٹ ہیں یہ سارے آپ کے ٹیسٹ ہیں؟ یہ سارے میرے ٹیسٹ ہیں, پہلے والے ٹیسٹ بھی ہیں اور جو سرکار کی دم کی بات کرائے ہیں وہ بھی ٹیسٹ ہیں, وہ بالکل کلیئر ہے. پہلے آپ نے ٹیسٹ کروائے وہ ٹھیک نہیں تھے, پھر آپ نے یہاں سے دم کروایا. آپ کا مسئلہ ہو گیا ہے, ذہنی توازہ بیماری ہو گئی ہے, اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. میں نے بولا مجھے اب الحمدللہ نہ آپ ذہنی بیمار لگ رہی ہیں نہ اندھیرے سے ڈر لگ رہا. نہیں ڈر لگتا. اب رپورٹیں آپ نے ٹھیک کروائی؟ جی ٹھیک, دونوں رپورٹیں اب میری ٹھیک آئی ہیں. پہلے وہ ڈاکٹر لوگ کہتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس کو ذہنی توازہ بیماری ہے, کون سی بیماری ہے, اس کو کرنٹ لگاؤ, یہ لگاؤ, وہ کرو. ہاں جی بالکل. یہ چاند کیمرہ مین اگر دکھائے تو یہ ان کی رپورٹس ہیں, یہ ہم کھول کے بھی پروگرام میں دکھائیں گے. آپ کھول کے دکھائیں ذرا یہ رپورٹس.
یہ جو بالکل ان کے یہ ایکس رے ہیں اور ان کے پاس رپورٹس بھی موجود ہیں کہ جو پہلے کی بھی رپورٹ ہے اور یہاں سے دم کے بعد شفا پانے کے بعد کی بھی رپورٹس ان کے پاس موجود ہے. اچھا یہاں پر کسی نے پیسے شیسے تو نہیں لیے آپ سے؟ بالکل اللہ کا لاکھ شکر ہے, سرکار جی کی بہت مہربانی ہے, کوئی پیسہ نہیں لیا. وہ ہم اپنی مرضی سے دم کرا کے جاتے ہیں, قافلے کے ساتھ آتے ہیں اور اب آپ ٹھیک ہے, اب اپنی مرضی سے ویسے ہی حاضری دینے آئے ہیں؟ مرضی سے اور اپنی خوشی سے تاجدار ختم نبوت کی وجہ سے آتے ہیں اور سرکار جی کی دعاؤں کی وجہ سے آتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے انکل؟ جی اللہ کا شکر ہے. کیا نام ہے؟ میرا نام جی محمد اعجاز ہے. جہاں صاحب کہاں سے ہیں؟ اور پنڈی گیب سے آیا ہوں جی. گیب سے. اور مجھے سر تقریباً 5 سال سے شوگر تھی اور میں شوگر کی جو ہے نا ٹیبلٹ وغیرہ بھی کھاتا تھا لیکن مجھے اس سے آرام نہیں آیا. میرے بچے ہر ہفتے جمعرات کو بلاوڑ شریف آتے تھے تو میں نے وہ موبائل کے ذریعے جو ہے نا مجھے انہوں نے دم کروایا. تو جب دم کروایا تو میں نے جب شوگر چیک کروائی 100% شوگر کی رپورٹ ٹھیک آ گئی صرف دم کروانے سے. یہ بالکل دیکھیں چاند اور نواز کیمرہ مین آپ کو دکھائیں جو ان کی رپورٹس پہلے تھی دم کروانے کے بعد جو رپورٹ ہے یہ میڈیکل رپورٹ ہے, یہ کسی آستانے کی, کسی پیر کی, کسی مرید کی رپورٹس نہیں ہے, یہ میڈیکل کی رپورٹ ہے, یہ ڈاکٹرز نے بنائی ہوئی ہیں. تو اب آپ بالکل ٹھیک ہیں؟ اب اللہ کا شکر ہے جی میری شوگر ٹھیک. آپ حاضری کے لیے آئے ہیں صرف؟ جی میں حاضری کے لیے آیا ہوں. کوئی پیسے پوسے تو نہیں لیے کسی نے؟ یہ تاجدار مدینہ کے صدقے سے اور یہ حق خطیب صاحب کی دم سے جو ہے اللہ پاک نے مجھے شفا عطا فرمائی ہے. آج بالکل آپ نے یہ دیکھا. السلام علیکم. السلام علیکم جی, میرا نام فرزانہ ہے اور میں پنڈی گیب سے آئی ہوں. ہمارے جو قافلے کے سپہ سالار ہے وہ باسط صاحب ہے اور عرصہ 20 سال سے میں بیمار تھی. مجھے ڈاکٹر سے کراچی سے لاہور سے کیا مرض تھا آپ کو, کیا بیماری تھی؟ مجھے گردوں کا بھی پرابلم تھا اور ہارٹ کا بھی پرابلم تھا اور میری نظر بھی 3 مہینے کے لیے چلی گئی تھی. تو جب میں تو ماشاءاللہ آپ تندرست نظر آ رہی ہیں. بالکل, جب میں سرکار جی کے پاس آئی ہوں تو دوسرے دم سے ہی میرا جو ہے مسئلہ حل ہو گیا تھا اور ماشاءاللہ سے میں اب کافی بہتر ہوں. میں 2 سال سے یہاں پہ آ رہی ہوں. یہاں پہ ہمیں مطلب لنگر بھی دیا جاتا ہے, مطلب ٹرانسپورٹ بھی ہماری. کوئی پیسے شیسے تو نہیں لیے جاتے؟ پیسے ہم نے کسی کو بھی نہیں دیے, نہ ہم نے کوئی فیس دی ہے. لنگر ہمیں فری ملتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے اور سرکار جی کے وہ دم سے میں یہاں پہ آ کے ٹھیک ہوئی ہوں. بالکل. یہ ایک اور پیشنٹ تھی, ان کو گردوں کا مسئلہ تھا اور شوگر کا ایشوز تھے, ہارٹ کا ایشو تھا, آنکھوں سے نظر بھی آنا بند ہو گیا تھا. یہ دیکھیں یہ ان کے شفا کلینک ہے, کوئی ڈاکٹر طارق جاوید صاحب ہے, ان کی یہ رپورٹس ہیں, ان کی یہ میڈیسن یوز کر رہی تھی. اب آپ کوئی دوائی نہیں لیتی ہیں آپ؟ جی اب میں 2 سال سے یہاں آ رہی ہوں لیکن میں کوئی دوائی اب نہیں کھا رہی ہوں. پہلے میں بہت زیادہ دوائیاں کھاتی تھی لیکن ابھی میں کوئی میڈیسن نہیں. اچھا, تو جو لوگ یہاں پر آ کے اس آستانیوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو کیا کہیں گی؟ ہم صرف یہی کہیں گے کہ سرکار جی جو ہیں وہ ہمارے لیے سب سے بیسٹ ہیں. سرکار جی ہمیں دم کرتے ہیں, ہم ان سے شفا ملتی ہے. جو جھوٹا ہے تو وہ تو ہے ہی جھوٹا ہے, اس نے تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے, اس نے جھوٹ بول کے چلے جانا ہے. سرکار جی نے ہمیں صحیح کرنا ہے, سرکار جی نے ہمیں دم کرنا ہے. اور آپ سمجھتی ہیں کہ جو مستحق مریض ہوں گے, جو جو بیمار ہیں, جن کو یہاں پر آ کے شفا مل سکتی ہے اللہ کے کلام سے, تو آپ سمجھتے ہیں ایسے کرنے سے ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی؟ جی بالکل, میں سمجھتی ہوں جو معذور ہیں, بیمار ہیں, وہ یہاں آئیں تو ان کو شفا ملے گی. اور جو فیک ویڈیوز دیکھتے ہیں اس پہ یقین کرتے ہیں تو وہ کسی قابل بھی نہیں رہتے ہیں, پھر وہ شفا نہیں پا سکتے ہیں.